الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله اللہ عز و جل کے پیارے محبوب دانائے غیوب منزہ عن العیوب عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عظمت نشان ہے، مجھ پر درود پاک کی کثرت کرو، بے شک یہ تمہارے لیے طہارت ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ پیارے آقا میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ عشاق میٹھے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں کثرت سے درود و سلام پڑھتے ہیں۔ شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ ان عشاق میں سے ایک عاشق رسول کا واقعہ تحریر فرماتے ہیں۔ ایک بزرگ رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میں اپنے ملک یمن کے شہر صنعاء سے بارادہ حج نکلا تو شہر کے بہت سے لوگ مجھے رخصت کرنے کے لیے شہر سے باہر تک آئے۔ ان میں سے ایک شخص نے مجھ سے کہا کہ جب تم مدینہ منورہ پہنچو تو میری طرف سے بھی حضور پر نور شافع یوم النشور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اور حضرت سیدنا ابو بکر صدیق، سیدنا عمر فاروق اعظم اور دیگر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی خدمت میں سلام عرض کرنا۔ وہ عاشق فرماتے ہیں کہ جب میں مدینہ منورہ حاضر ہوا تو اس آدمی کا سلام پہنچانا میں بھول گیا۔ جب مدینہ منورہ سے رخصت ہو کر ذوالحلیفہ پہنچا اور احرام باندھنے کا ارادہ کیا تو مجھے اس آدمی کا سلام پہنچانا یاد آ گیا۔ میں نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ میرے واپس آنے تک میرے اونٹ کا خیال رکھنا، مجھے مدینہ طیبہ ایک ضروری کام کے لیے جانا پڑ گیا ہے۔ ساتھیوں نے کہا کہ اب قافلے کی روانگی کا وقت ہے اور ہمیں اندیشہ ہے کہ اگر تم قافلہ سے جدا ہو گئے تو پھر اس قافلے کو مکہ معظمہ تک بھی نہ پا سکو گے۔ میں نے کہا تو پھر میری سواری کو بھی اپنے ساتھ لیتے جانا۔ سبحان اللہ۔ اب وہ عاشق وہاں سے دوبارہ مدینہ منورہ کی طرف چلتا ہے، چنانچہ فرماتے ہیں میں واپس